ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اور اگلی بات جو کی وہ سن لیں، یہ تمام کتب میں درج ہے، جتنی شروع میں نے نہج البلاغہ کی بیان کی، اس وقت الدرۃ النجفیہ میرے سامنے پھر ہے، اس میں وہ جو میں نے کہا وَكَانَ يَأْخُذُ غَلَّتَهَا، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے لیے غلہ اور ضروریات کی چیزیں پہلے مال فے اور فدق میں سے نکالتے تھے، فَيَدْفَعُ إِلَيْهِمْ مِنْهَا، اور ان کا سارا خرچہ اور اس کے منافع کا حصہ سیدہ کائنات کے گھر اور مولا علی شیر خدا کے گھر بیچتے تھے، ان کی ضروریات کی کفالت کے مطابق پورا. ثم فعلت الخلفاء بعدہ کذالک، اور سارے خلفاء راشدین ان کے بعد اسی طرح کرتے رہے. سیدنا مولا علی شیر خدا کے دور تک 30 سال تک یہ عمل رہا. اب مجھے بتائیے، ایک تھوڑی سی بھی عقل شعور اور انسان کے اندر امانت اور دیانت ہو تو یہ بات اس کی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر معاذ اللہ کوئی وفات کے وقت تک سمجھے کہ ہمارا حق چھین لیا گیا اور وہ ناراض ہو جائیں اور کلام ترک کر دیں اور جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دیں، لا تعلق ہو جائیں، اگر واقعتاً سمجھیں کہ غصب ہوا، ظلم ہوا، جو پہاڑ بنایا گیا ہے، تو آپ کہیے کوئی معمولی سی غیرت رکھنے والا شریف آدمی بھی اگر یہ سچویشن سمجھے کہ حق چھین لیا گیا ہم سے، وہ اس کی آمدنی بھیجے غاصب لوگ، تو کوئی قبول کرے گا؟ عام آدمی بھوک سے بھی مر رہا ہو نا، فاقے سے، وہ ٹھوکر مار کے پھینک دے گا، لے جاؤ، اس تمہاری آمدنی کے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم محتاج نہیں ہیں تمہارے. ایک عام غیرت مند آدمی پیسہ قبول نہیں کرتا، ٹھوکر مار دیتا ہے. یہاں 30 برس تک سیدہ کائنات 6 ماہ پورا عرصہ جب تک حیات رہی، اور مولا علی شیر خدا حسنین کریمین پورے 30 سال خلافت راشدہ کے. معاذ اللہ اگر وہ غاصب تھے تو غاصبوں کی بھیجی ہوئی اسی فدق کی انکم کی وصولی کرتے رہے. وہ بات کیا کریں، کوئی کہیں عقل کے خانے میں پوری تو بیٹھے. اور یہ کوئی اہل سنت کا الزام نہیں ہے، یہ کل کتب شیعہ میں موجود ہے. اب یہ بدقسمتی ہے ان کی کہ یہ ملا لوگ اور یہ ذاکر لوگ عوام کو اور بچوں کو بتاتے نہیں ہیں. اگر بتایا ہوتا تو شاید سچویشن تبدیل ہو جاتی. انہیں کیا محتاجی تھی؟ وہ تو خدا کی قسم ایک پائی گھر نہ ہو تو شاید جبرائیل ہی ان کے کھانے کے لیے اور ملائکہ ہی کھانے کے لیے آقا کی شہزادی کا گھر ہے پہنچاتے رہیں. ارے ملائکہ جن گھر کے دربان ہوں، جو 3 دن روزے بغیر کھانے کے افطار پانی کے گھونٹ سے رکھ لیں، ارے ان کے تقویٰ کا، ان کے زہد کا، ان کے استغنا کا، ان کی بے نیازی کا، ان کی غیرت کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ان سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ اگر وہ ناراض تھیں اور اتنا بڑا خطبہ جو منسوب کر دیا، گھڑ کے کر دیا ان کے خلاف، ان کے اوپر ناراض تھیں اور تادم وصال کلام نہیں کیا معاذ اللہ، اور جنازے کی شرکت نہیں دی، یہ بھی ڈرامہ ہے، یہ سارا ڈنڈورا ہے، جھوٹ ہے. جنازہ سیدہ کائنات کا صدیق اکبر نے پڑھایا، آپ کہتے ہیں شرکت نہیں، آپ کہتے ہیں شرکت نہیں کی. کیا باتیں بتاتے ہیں لوگوں کو. یہ بھی آئے گی بات، اینڈ پر لاؤں گا میں اس کو، رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ارجح روایت ہے. تو اگر ناراضگی ہو اور سمجھا جائے کہ حق غصب ہو گیا، چھین لیا گیا، ظلم ہو گیا، تو اس سچویشن میں کوئی اسی مال کی، اسی فدق کی آمدنی بھیجی ہوئی کفالت کے لیے قبول کرتا ہے؟ انہیں کوئی محتاجی آ گئی تھی معاذ اللہ اس حد تک کہ اس کی غاصبوں کے ہاتھ کی بھیجی ہوئی آمدنی قبول کر لیں؟ آج کے دور میں کوئی نہیں کرتا. یہ آپ سیدہ کائنات کو کیا نقشہ بتا رہے ہیں دنیا کو. سال تک مولا علی شیر خدا حسنین کریمین اس پر کل کتابیں متفق ہیں. غلہ فدق کا مالفے کا آتا تھا، گھر کا خرچ چلتا تھا، وہ قبول فرماتے تھے. کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ وہ راضی تھے اس فیصلے پر. ان کو سمجھ آ گئی کہ حق ہے، آقا تاجدار کائنات کا یہی فرمان تھا، ہماری وراثت نہیں. ایک لمحے کا اختلاف تھا، اجتہادی رائے میں اختلاف تھا. جب حدیث رسول سنی، ان سے بڑھ کر حضور کی حدیث اور سنت کو ماننے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ راضی ہو گئے. پھر اگر پھر بھی کوئی رنج تھا بالفرض بشری تقاضے کے تحت، تو صدیق اکبر نے گھر جا کر اللہ کی قسم کھا کر یہ ساری بات بتائی. وہ ملال بھی جاتا رہا، راضی ہو گئی، عہد ہو گیا، عمل ہوتا رہا سارا 30 سال تک. اور وہاں وہ 30 سال تک اس فدق کی آمدنی سے گھر کے خرچے چلتے رہے ہیں اہل بیت پاک کے. اور اس کے بعد بھی میں آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گا جب اس کا ٹائم آئے گا. اور آپ 1400 سال بعد اس فدق کی جنگ بنا رہے ہیں بیٹھ کر.
اب اس کے بعد آگے یہ ایک اور شرح ہے نہج البلاغہ کی. یہ ریفرنسز پہ ریفرنسز ہے. ایک کتاب کا میں نے کوئی غریب حوالہ نہیں دے دیا. شیعہ کتابوں کے چوٹی کے علماء کے ہر شارح نہج البلاغہ نے لکھا. آپ کس کس شیخ کا انکار کریں گے؟ اور یہ ایسی روایتیں نہیں ہیں کہ لکھ کر پھر رد کر دی اس نے. کسی نے بعد میں نے ابھی درۃ النجفیہ پڑھی، رد نہیں کیا. ابن میثم بحرانی کی عبارت بتائی، رد نہیں کیا انہوں نے کہ یہ باطل روایت ہے، غلط ہے. نہیں. اب میں حاج علی نقی فیض الاسلام کی شرح پڑھ رہا ہوں نہج البلاغہ کی. جلد دوم ہے نہج البلاغہ کی شرح، اور 326 ہجری یہ نسخہ اس وقت جو میرے سامنے ہے، اس کا سن طباعت ہے. تہران کی چھپی ہوئی ہے شرح نہج البلاغہ حاج سید علی نقی فیض الاسلام کا فارسی ترجمہ و شرح کے ساتھ. اب عبارت کیا ہے وہ اس میں لکھتے ہیں. پوری بحث سارا واقعہ فدق کا شیعہ نقطہ نظر کے مطابق لکھ کے لا رہے ہیں. یہ میں نہیں چھپا رہا، جو شیعہ نقطہ نظر ہے اس کو لکھ کے لا رہے ہیں. اور اینڈ یہاں آ کر کیا ہے. اینڈ وہ کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے ابو بکر غلہ وسود آن را گرفتہ بقدر کفایت باہل بیت علیہ السلام میداد و خلفائے بعد ازو ہم بڑا اسلوب رفتار نمودند. کہ حضرت ابو بکر خلاصہ کلام یہ ہے فدق کا غلہ وسود آن را اور تمام منافع مال کے وہ سارے بقدر کفایت جتنی ضرورت ہوتی مولا کائنات و سیدہ کائنات کے گھرانے کو اتنا سارا لے کر اہل بیت اطہار کے گھر بھیجتے تھے اور دیتے رہے. اور آپ کے بعد تمام خلفائے راشدین اسی طریقے پر کاربند رہے، اور یہ غلہ اور اس کی تمام ضروریات کی کفالت اس خزانے سے اہل بیت پاک کے ہاں جاتی رہی خلفائے راشدین کے دور تک. اس کے بعد آگے سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کا قول لا رہا ہوں. آگے آپ دیکھتے آئیے. امام محمد باقر یعنی مسئلہ کیا بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے. کل ائمہ کی باتوں کو چھوڑ کر، مولا علی شیر خدا کی تعلیم کو چھوڑ کر، سیدہ کائنات کے آخری فیصلے کو چھوڑ کر آپ نے پھر دوبارہ ایک کیس شروع کر رکھا ہے، مقدمہ بازی شروع کر دی ہے. سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد سنیے. اور یہ ریفرنس جو میں دے رہا ہوں آپ کو امام باقر کا، یہ علامہ ابن ابی الحدید دے رہے ہیں شرح نہج البلاغہ میں. پہلے دیا تھا علامہ ابن میثم البحرانی. اب میں نے آپ کو بتایا تھا دوسری شرح 20 جلدوں میں سب سے دوسرے نمبر کی بڑی شرح نہج البلاغہ کی ابن ابی الحدید اس نے کی. اور میں ان کا تعارف پہلے کر چکا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کون ہے. یہ سب سے بڑے مناظر ہیں دور بنو عباس کے آخری دور کے، اور جو وزیر اعظم تھا خلیفہ مستعصم باللہ کا ابن القمی، وزیر اعظم جو شیعہ تھا اس کے مشیر تھے ابن ابو الحدید. اور اس وقت جو سنی شیعہ کے مناظرے ہوتے تھے ان مناظروں میں شیعہ لوگوں کو کل علمی مواد ان کے ذریعے فراہم ہوتا تھا. اور ابن القمی کے یہ ایڈوائزر تھے، چیف ایڈوائزر. اس پائے کا یہ درجہ، اور خود بہت بڑا مناظر. یہ وہ روایت درج کرتے ہیں یحییٰ بن المتوکل سے، ابو عقیل ان کثیر النوا. وہ کہتے ہیں قلت، پوری روایت سند دے کر کہتے ہیں قلت لابی جعفر محمد ابن علی علیہ السلام. کثیر النوا کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام سے پوچھا جعلنی اللہ فداک، میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کر دے. آپ یہ بتائیے ارأیت ابا بکر و عمر هل ظلماکم من حقکم شیئا. اب امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابو بکر یا عمر نے آپ کے حق میں کوئی ظلم کیا تھا، آپ کے حق میں سے کوئی چھوٹی سی شے بھی غصب کی تھی؟ او قال ذهب من حقکم بشیء، یا آپ کے حق میں سے کوئی تھوڑی سی چیز بھی ایسی تھی جو روک لی تھی، لے گئے، نہیں دیا آپ کو؟ امام
محمد باقر علیہ السلام جواب دیتے ہیں، ابو جعفر محمد الباقر علیہ السلام جواب دیتے ہیں، سیدنا باقر علیہ السلام، قال اللہ والذی انزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اس رب کی قسم جس نے قرآن اپنے رسول پر بھیجا اور ان کو بشیر نذیر بنایا پوری کائنات کے لیے، خدا کی قسم ابو بکر و عمر نے ہمارے حق میں سے رتی برابر بھی کوئی چیز غصب نہیں کی، کوئی ظلم نہیں کیا، ہمارا حق نہیں چھینا، ایک معمولی چیز بھی نہیں چھینی۔ وما ظلمنا من حقنا، اور نہ ہمارے اہل بیت کے حق میں ہم پر کوئی ظلم کیا گیا، ہم پر ظلم نہیں کیا گیا، ایک رتی کے دانے برابر بھی ظلم ہم سے نہیں کیا گیا۔ قلت جعلت فداک افاتولاہما، میں نے عرض کیا میں قربان جاؤں دل و جان سے آپ پر، تو اگر یہ معاملہ ہے تو آپ مجھے کیا تعلیم دیتے ہیں کہ میں پھر ابو بکر اور عمر سے محبت کیا کروں، ابو بکر و عمر سے محبت کیا کروں رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ انہوں نے جواب دیا، قال نعم ویحک تولاہما فی الدنیا والآخرہ، اللہ تمہیں ہلاک کرے، یہ پوچھنے کی بات ہے، خدا کی قسم دنیا اور آخرت تک ابو بکر و عمر سے محبت کیا کر، ان کی محبت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا قال فعل اللہ بالمغیرہ وبنان فانہما کذبا اہل البیت، اللہ لعنت بھیجے ان دو آدمیوں پر، وہ جو کوفہ کی طرف رہتے تھے، ایک مغیرہ اور ایک بنان، انہوں نے ہمارے اوپر اہل بیت پر، اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا میرے باپ پر، یعنی امام زین العابدین کی طرف جھوٹ منسوب کر کر کے وہ باتیں گڑی اہل بیت کے اماموں کے نام اور اہل بیت کے نام جو ہم نے نہ کبھی کہی تھی نہ سوچی تھی، وہ جھوٹی روایتیں گھڑ گھڑ کے لوگوں کو ہمارے نام پر بتاتے ہیں۔ خدا برباد کرے اس مغیرہ اور بنان کو، اس نے اہل بیت پر جھوٹی تہمتیں لگائیں۔ تم محبت کیا کرو، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، وفی عنقی، ہماری گردن میں بھی ان کی محبت کا پٹا ہے۔ یہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، بہت بڑے نامور امام، یعنی وہ تو امام چونکہ نہیں کہتے، ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، بڑے علامہ متبحر اصولی شیعہ عقیدہ کے، 656 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی، 656، اس کی جلد 4 صفحہ 113، مطبوعہ بیروت، جلد 4 صفحہ 113، مطبوعہ بیروت۔ اب یہ سیدنا امام باقر علیہ السلام کا قول اہل سنت کی کتب میں بھی ہے اور اہل تشیع کی بھی ان بے شمار کتب میں ہے، دونوں پر اجماع ہے۔ تو قول ائمہ اہل بیت کا ہو اور قول مولا علی شیر خدا کا ہو، سیدہ فاطمہ زہرا کے راضی ہونے اور اہل بیت پر ظلم نہ کیے جانے کا قول ائمہ اہل بیت کا ہو، روایتیں اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہوں، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہوں، دونوں کا اتفاق اور اجماع ہو، تو ان کو چھپا دیا جائے اور فتنہ و فساد کی داستانیں ٹی وی پر اور خطابوں میں بیان کی جائیں، کتنا بڑا ظلم ہے اہل بیت پر۔ ان کا کیا نقشہ آپ کھینچ کر دنیا کو بتانا چاہتے ہیں؟